بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 14، سبق نمبر 14 ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں۔ تو یہ ایک طنز و مزاحیہ مضمون ہے جسے کنہیا لال کپور نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم طنز و مزاح دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اس کے بعد جو ہے کنہیا لال کپور کا تعارف دیکھ لیں گے۔ طنز و مزاح۔ طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے بلکہ بیان کے ایک اسلوب کا نام ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ طنز اور مزاح دونوں کی الگ الگ پہچان ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے طنز و مزاح کو ایک مرکب کے طور پر پیش کیا، اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ ظفر اسٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ 17ویں صدی کے ایک باغی شاعر تھے۔ ان کے مزاح میں پھکڑ پن نمایاں ہے۔ 18ویں صدی میں میر اور سودا کے یہاں بھی ہجوء انداز ملتا ہے۔ طنز و مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں اور اس کے بعد 19ویں صدی میں غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنج کے ذریعے ملی۔ سیاسی اور معاشرتی طنز کو حلقہ اودھ پنج نے غیر معمولی ترقی دی۔ شاعری میں طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ نثر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے نثر نگاروں میں طنز و مزاح کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ہے، ان میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مرزا عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، ملا رموزی، کنہیا لال کپور، ابن انشا، شفیق الرحمان، فکر تونسوی، مشفق خواجہ، یوسف ناظم، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین وغیرہ معروف ہیں۔ موجودہ دور میں اردو طنز و مزاح کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ تو یہ طنز و مزاح جو لکھنے والے مصنف ہے کنہیا لال کپور، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے کنہیا لال کپور سن 1910 تا سن 1980، یعنی سن 1910 میں پیدا ہوئے اور سن 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ وہ ہندوستان آنے سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بعض مضامین میں خاص طرح کی نثر اور شاعری کے علاوہ کئی عام انسانی رویوں کو طنز کا نشانہ بنایا۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ لوگ نشتر، بالویر، نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشت، چنگ و رباب، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ کنہیا لال کپور سماجی ناہمواری کی بہت جاندار تصویر پیش کرتے ہیں، جن میں ایک احتجاجی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اپنے طنز کو آزمانے میں وہ کسی رعایت کے قائل نہیں ہیں، شاید اسی لیے ان کے طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی ان کی خاص پہچان ہے۔ ان کی کئی انشائیے بہت مقبول ہیں، جن میں برج بانو، گھر یاد آتا ہے، زندہ باد۔ اردو افسانہ نویسی کے چند نمونے مقبول عام: فلمی سین، چار ملنگوں کی داستان، چوپٹ راجہ، سبز باغ اور جانشین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
اس کتاب میں کنہیا لال کپور کا جو مضمون شامل ہے، اس میں انہوں نے جدید شاعری اور خاص طور پر آزاد شاعری کو لطیف طنز کا نشانہ بنایا۔ غالب کے ساتھ مجلس میں شریک بھی شاعر کنہیا لال کپور کے مشہور اور معتبر ہم اثر ہیں، مگر انہوں نے غالب کے ذریعے ان کی شاعری میں پوشیدہ مزاحیہ پہلو واضح کر کے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے سبق کا نام ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں۔ تو یہ ایک پیروڈی ہے ان کا لکھا ہوا کنہیا لال کپور کا۔ تو یہ پورا چیپٹر میں ریڈ نہیں کروں گی، اگر اس کا مطالعہ کروں گی تو چیپٹر بہت بڑا ہے اور لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور آپ کی اتنے سب اوپر سے جائے گی ہے نا۔ تو میں اس سبق کا خلاصہ بتا دے رہی ہوں کہ اس کا جو نفس مضمون ہے، جو تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ کنہیا لال کپور کا یہ ایک طنزیہ مضمون ہے جس میں انہوں نے غالب جیسے اردو کے بڑے شاعر کو جدید شعراء کی مجلس میں کلام پڑھتے ہوئے دکھایا ہے۔ یہ ایک فرضی مشاعرہ ہے، یعنی ایک فرضی مشاعرہ ہے، سچ مچ کا نہیں ہے۔ کنہیا لال کے تصور میں غالب جنت سے اس دنیا میں آ کر جدید شعراء کی مجلس میں اپنا کلام سناتے ہیں۔ اس مشاعرے میں اردو کے جدید شعراء جیسے نون میم راشد، میرا جی، تصدق حسین، خالد اندرجیت ورما، راجہ مہندی علی خان اور فیض احمد فیض کو پیش کیا گیا ہے، مگر پیروڈی کے روپ میں۔ ان کے کلام کے ساتھ ان کے ناموں کی بھی پیروڈی ہے۔ غالب دور جدید شعراء کی مجلس میں پہنچتے اس مجلس کی صداقت میم نون ارشد کرتے ہیں اور غالب سب سے پہلا اپنا کلام سناتے ہیں۔ غالب اپنی غزل کا شعر پڑھتے ہیں۔ خط لکھیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ شعراء یہ شعر سن کر ہنستے ہیں۔ مرزا حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ شعر کچھ بے معنی سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرا جی کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد میرا جی کہتے ہیں نا مرزا، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہیں ہوا۔ اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر قربان حسین خالص اس شعر کی پیروڈی کر کے اسے ایک آزاد نظم میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح غالب کے باقی اشعار کی بھی پیروڈی کی جاتی ہے۔ غالب کے بعد دوسرے شعراء بھی اپنی نظمیں پڑھتے ہیں۔ یہ نظم ان شاعروں کی اصل نظموں کی پیروڈی ہے، یعنی ان سے ملتی جلتی ہے، ان کے قافیے وغیرہ جو ہے ملاتے جلاتے ہوئے بنائے ہیں انہوں نے۔ غالب ان کا کلام سن کر کہتے ہیں کہ آپ کی یہ نظم کم از کم میرے فہم سے بالا تر ہے، پھر قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غالب کی بات سن کر رفیق احمد خوگر غالب کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ مغربی شعراء کا تطبق نہیں بلکہ ہماری طبیعت کا فطری میلان ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب میں بھی آزادی کا جویا ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید کی روح انقلابی کشمکش، تحقیق، تجسس، تعقل پرستی اور جدوجہد ماحول کی اس تبدیلی کا اثر ادب پر ہوا ہے۔ غالب یہ سن کر نہایت گھبراہٹ اور سراسمیگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے رفیق احمد خوگر عبدالحی نگاہ اپنا کلام سنائے، مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا نفس مضمون جو ہے یہ ہے، مطلب اس کا جو تھیم ہے طنز و مزاح کا، کہ جدید شعراء کی مبہم اور ادراک سے بالا تر شاعری پر کنہیا لال کپور نے لطیف انداز میں طنز کیا ہے، یعنی ٹون کیا ہے۔ اس طنز کی خوبی یہ ہے کہ پیروڈی کے روپ میں ان کی شعراء کی مشہور جدید نظموں کی مزاحیہ انداز میں نقل اتار کر شعراء کی ایسی جدت پسندی کا مذاق اڑایا ہے جن میں توازن کی کمی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ چیپٹر ہو گیا دیکھیے مکمل۔ یہ لکھنے والے جو ہیں مصنف کنہیا لال کپور۔ اب ہماری مشق ہو رہی ہے شروع یہاں پر سے۔ تو یہاں پر مشق میں جو پہلا لفظ و معنی ہے نا، مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، اور پہلا لفظ جلیل القدر، بڑی شان والا، نہایت معزز، بینہ ہو بہو، مدعو کرنا، دعوت دینا، یعنی کسی کو ہم بلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدعو کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے شرف نیاز، کسی محترم بزرگ
شخص کو دیکھنے ایسے ملنے کا اعزاز، کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری دینا، شرف و نیاز۔ من آنم کہ من دانم، میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تعریف کے جواب میں اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ فراغت، فرصت، چھٹکارا۔ خندہ زنی، ہنسی اڑانا، موضوع مناسب، برجستہ، رواں، چست، درست، ڈھلا ہوا۔ کثر نفی، اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا، عاجزی۔ مجتہد، اجتہاد کرنے والا، نئی بات پیدا کرنے والا، نئی راہ نکالنے والا۔ کرب شب تاب، رات کو چمکنے والا کیڑا، جگنو۔ یک لخت، اچانک، یک بیک۔ عارض، گال، رخسار۔ اغیار، غیر کی جمع، پرائے۔ در و دام، روپیہ پیسہ۔ اب اگلا لفظ ہے دیکھیے سنجاب، تو جنگلی جانور جس کی کھال ملائم بالوں والے ہوتی ہے، اس سے لباس تیار کیا جاتا ہے۔ سمور، شمالی برفستان کا جانور جس کی کھال بہت نفیس ہوتی ہے، جس سے پوشاک بنائی جاتی ہے۔ وجد، سر مستی، مبہم، جس کا مطلب صاف نہ ہو، غیر واضح۔ ادراک، عقل فہم، پاپوش، جوتا۔ سخن فہم، شہر کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے والا۔ تو یہ والا پیج بھی مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم۔ تو اگلے صفحے پہ دیکھیے اگلا لفظ ہے رفت تخیل، خیالات کی بلندی، اڑان۔ ندرت فکر، سوچ کا انوکھا پن۔ تتبع، تقلید، پیروی۔ میلان، جھکاؤ، جویا، تلاش کرنے والا۔ تعقل پرستی، عقلیت پرستی، صرف اسی بات کو تسلیم کرنا جسے عقل قبول کرتی ہو۔ صرف آرائی، ایک قطار میں کھڑا ہونا، کسی کے خلاف مقابلے کی تیاری۔ کوہ کاف، ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں واقع ہے، مراد وہ جگہ جہاں آدمی کا گزر نہ ہو سکے۔ کوہ کاف کی پریاں مشہور ہیں۔ خد و خال، شکل و صورت۔ لغزش، پھسل جانا، غلطی، لغزش۔ سراسمیگی، خوف، گھبراہٹ۔ دمبالا، سرمے یا کاجل کی لکیر۔ مبہوت، حیرت زدہ، حیران، پریشان۔ اینٹی فاشسٹ، مذہبی تنگ نظری اور ظلم و جبر کی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا۔ چھپ، ناز و انداز، خوبصورتی۔ استدعا، درخواست، گزارش۔ میراثی، گانے بجانے والے، خاص قوم۔ اسنا، درمیان میں، بیچ میں۔ تو یہ والا ہمارا صفحہ مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے اسی سبق سے متعلق۔ کنہیا لال کپور کی یہ تحریر ایک خیالی مشاعرے کا منظر پیش کر رہی جس میں غالب بھی موجود ہیں اور جدید دور کے کئی نمائندہ شعراء اپنا کلام سنا رہے۔ کنہیا لال کپور نے ان شعراء کی مشہور نظموں کی اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں نقل اتاری ہے۔ اسے انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں، یعنی قافیہ وغیرہ ملا کر جو ان کی طرح ہی نقل کی ہے تو اس کو انگریزی میں پیروڈی بولتے ہیں۔ مصنف نے شعراء کو جو نام دیے وہ ہمارے جدید شعراء کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں، جیسے نون میم، راشد، میرا جی، تصدق، حسین، خالد، اندرجیت ورما، راجہ مہندی علی خان، فیض احمد فیض وغیرہ۔ مصنف نے اس مضمون میں ایسی جدت پسندی کا مذاق اڑایا ہے جو توازن سے عاری ہے، جو توازن سے خالی ہے، جن میں توازن نہیں ہے۔ تو ہمارا غور کرنے کی بات ہو گیا مکمل۔ اب یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، تو 4 سوالات ہیں، ہم چاروں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے غالب نے پہلا شعر کون سا سنایا اور کیا کہہ کر اس کا مذاق اڑایا گیا؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو غالب نے جو پہلا شعر سنایا یہ وہ ہے خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو جدید شاعروں نے اس شعر کے تعلق سے کہا کہ یہ کچھ بے معنی سا ہے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر کچھ مطلب نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ کیا؟ اگر آپ صرف معشوق کے نام کے عاشق ہیں تو 3 پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ سادہ کاغذ پر اس کا نام لکھ لیجئے۔ اس طرح شعر بے معنی قرار دیتے ہوئے اس کی اصلاح بھی فرما دی اور اصلاح میں ایک پوری ایک نظم سنا ڈالی۔ سوال نمبر 2 ہے میم نون
ارشد کی نظم پر ہیرا جی نے کیا تبصرہ کیا؟ میم نون ارشد کی نظم پر ہیرا جی نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ نظم اس صدی کی بہترین نظم ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں انگیٹھی، بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کی حامل ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر خالص نے جدید شاعری کی کیا خصوصیات بتائی ہیں؟ ڈاکٹر خالص نے غالب سے کہا کہ آپ نے اردو شاعری کو قافیہ اور ردیف کی زنجیروں میں قید کر رکھا ہے، ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کر کیا ہے اور اس طرح اس میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، اوصاف یعنی خوبی پیدا ہو گئی جو محض خارجی خصوصیات سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ میری مراد رفعت تخیل، تازگی افکار اور ندرت فکر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، وکرماجیت ورما نے جو کلام سنا ہے اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ وکرماجیت ورما نے جو کلام سنا ہے اس صنف کا تعلق گیت سے ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے عملی کام ہے، اپنے اسکول میں ایک تمثیلی مشاعرے کا اہتمام کیجیے۔ تو بچے اس کا اہتمام اپنے استاد کی مدد سے اپنے اسکول میں کریں گے، یعنی ایک مشاعرہ جو ہے اس کا انتظام کریں گے اپنے ٹیچر سے مل کر۔ اب اگلا سوال ہے، اس مضمون میں شامل 5 شعراء کے اصل نام لکھیے۔ تو اصل نام جو ہے میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، راجہ مہندی علی خان، تصدق حسین خالد۔ تو دیکھیے ہم نے عملی کام بھی مکمل کر لیا، تو یہیں پہ اپنی ویڈیو بھی میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ پورا چیپٹر مکمل ہو چکا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور سارے جوابات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کا ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، مجھے انکریج کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔